کیا یہ وہی مقام ابراہیمی ہے جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یاقوت جنت سے آیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ جاننے کے لیے پلیز مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور ایک اور بات، کیا حجر اسود گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے؟ کیسے؟ پلیز واچ مائی ویڈیو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دس از می یور ہوسٹ نمرہ صدیقی۔ ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ may اللہ سبحانہ وتعالیٰ accept all your prayers۔ تو آج میں جس ٹاپک کے لیے آئی ہوں وہ ہے حجر اسود، اور یہ آپ یہ ویڈیو دیکھیے ابھی۔ We just did Bosa kiss to Hajar Aswad. Alhamdulillah, thank you to this auntie. She's very loving. And this she took me sister there helped me a because, oh my God, I'm so overwhelmed right now. Allah Ta'ala reunite us in Jannah. Inshallah. Ameen, Ya Rabbal Alameen. So this is now. Salah, brother, salah. Well, ladies, salah. وہ تو نکلنے اپنے اس پاسے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میں نے اس بار حجر اسود کو مکمل بوسہ دیا ہے، اور میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سب کو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن دوں۔ تو سب سے پہلے آپ حجر اسود کیسے اس کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے حجر اسود ہے کیا اور اس کی سٹوری کیا ہے۔ سو لیٹس ہوک اپ۔ حجر اسود سیاہ پتھر خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار میں نصب ہے اور اسلام میں ایک مقدس پتھر سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران نصب کیا تھا۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جو طواف کے دوران چوما جاتا ہے۔ اس کو لوگ چومتے ہیں، حاجی چومتے ہیں۔ یہ جنتی پتھر ہے اور اسلام میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حجر اسود کی ابتدا اور جنت سے نزول۔ یہ پتھر جنت سے نازل کیا گیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا تاکہ اسے خانہ کعبہ کی تعمیر میں نصب کیا جا سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حجر اسود جنت سے آیا، جب اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ یہ پتھر اصل میں سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے اثر سے کالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود کی تاریخ میں اہم واقعہ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حجر اسود رکھنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر رہے تھے تو حجر اسود کو ایک خاص جگہ پر نصب کرنا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کے دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کو نصب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ ان کی کاوش قبول ہو، اور آپ دیکھ لیں الحمدللہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو چوم رہے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجر اسود رکھنے کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی تو ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے، جس سے جھگڑا بڑھنے لگا۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم سے سب سے پہلے ہمارے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دنائی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی، اس پر حجر اسود رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا کنارہ پکڑے۔ جب سب نے چادر کو مطلوبہ مقام تک اٹھا دیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اب بہت امپورٹنٹ کیا ہے، حجر اسود کو چومنا کیسا ہے؟ اسلام میں حجر اسود کو چومنا مستحب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چوما تھا۔
حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسود کو چومتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ حجر اسود کا چومنا سنت ہے، لیکن اسے کوئی خدائی طاقت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس آنکھیں اور زبان ہوگی، اور یہ ان لوگوں کی حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اسے چوما ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سعادت دے حجر اسود کو چومنے کی، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، 930 عیسوی میں قراطہ فرقے نے حجر اسود کو چوری کر لیا۔ اللہ اکبر، حجر اسود کی موجودہ حالت اور اس پر حملے بھی ہوئے ہیں، اور اس کو چرا کر وہ بحرین لے گئے، لیکن بعد میں اسے واپس لایا گیا۔ مختلف ادوار میں اس پر کئی بار حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اب چاندی کے فریم میں رکھا گیا ہے۔ حجر اسود کے ٹکڑے اور ان کی تعداد۔ حجر اسود اپنی اصل حالت میں نہیں بلکہ کئی چھوٹے ٹکڑوں میں موجود ہے۔ اس وقت یہ 8 یا 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہے اور چاندی کے فریم میں جڑا ہوا ہے، جو خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ اصل میں یہ مکمل پتھر تھا، لیکن تاریخ میں مختلف حملوں اور حادثات کی وجہ سے یہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور دلچسپ حقیقت کیا ہے، اصل میں حجر اسود تقریباً 30 سینٹی میٹر قطر کا تھا، لیکن آج اس کے قابل دید حصے کی چوڑائی تقریباً 17 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے کئی چھوٹے زرات اب بھی عثمانی ترکوں اور بعض اسلامی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ حجر اسود کے اندرونی راز سائنس کیا کہتی ہے؟ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ حجر اسود کا مواد زمین پر پائے جانے والے عام پتھروں سے بالکل مختلف ہے۔ جب سائنس نے یہ تجربہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ عام پتھروں جیسا نہیں، ایک غیر معمولی قسم کا دھاتی اور آتش فشانی پتھر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حجر اسود کا ایک حصہ ترکی میں موجود ہے؟ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حجر اسود کا ایک چھوٹا سا حصہ ترکی کے توپ کاپی محل، توپ کاپی پیلس میں محفوظ ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ خلافت کا مرکز تھی تو سلطان سلیمان نے دی میگنیفیسنٹ we all known for his cities as well نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو حاصل کیا اور انہیں استنبول کے توپ کاپی پیلس میں رکھا۔ آج بھی ترکی میں کئی اہم تاریخی مساجد میں حجر اسود کے چھوٹے چھوٹے حصے محفوظ ہیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی، قیامت کے دن حجر اسود کیا کرے گا؟ حدیث میں ذکر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ آنکھیں اور زبان عطا کرے گا، اور وہ ان تمام لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اسے چوما ہوگا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ ایک گواہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں کی نیک نیتی کی شہادت دے گا انشاءاللہ۔ حجر اسود کے ارد گرد کی حفاظت، جدید سیکیورٹی کیا ہے؟ آج کے دور میں حجر اسود کو جدید ترین سیکیورٹی کیمروں اور خاص گارڈ سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے بائیو میٹرک سکیننگ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے تاکہ اس کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ 2021 میں سعودی عرب نے الٹرا ہائی ڈیفینیشن 49,000 UHD میگا پکسل کیمرے سے حجر اسود کی تفصیلی تصویریں کھینچیں جو پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔ Hence, Hajr Aswad, the stone from heaven which Allah subhanahu wa ta'ala has protected. یہ پتھر ایک معجزہ ہے جو جنت سے زمین پر آیا۔ یہ قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ اس پر سائنسی تحقیق بھی ہے اور اسلام کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جسے ہر مسلمان چومنے کی خواہش رکھتا ہے، اور لاکھوں حاجی اور متعمرین روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، ہم طواف بھی کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ حجر اسود کے استلام سے۔ جو خوش قسمت ہیں جن کو بہت اس کا کلوزلی استلام مل جاتا ہے، وہ جو اس سے چوم کے دیتے ہیں، ورنہ ہم دور سے اشارہ کر کے دعا پڑھ کے استلام دیتے ہیں، یہ بھی ایکسیپٹڈ ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس عظیم سعادت سے نوازے. اللہ تعالیٰ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کی خواہش پوری فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ وہ سب حج و عمرہ کریں اور پروٹوکول کے ساتھ کریں, انہیں حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے, انہیں ملتزم میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے, ملتزم کو چھونا نصیب فرمایا, انہیں بس جو ان کے خواہشات ہیں, دعائیں ہیں, جو آپ کا مقدس جگہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ انہیں بھی وہ اعزاز بخشیں کہ وہ اس جگہ کو چوم سکیں, خانہ کعبہ کے غلاف کو چوم سکیں, مقام ابراہیم کو چوم سکیں. اللہ آپ سب کو یہ مواقع دیں, آمین یا رب العالمین. اینڈ اف یو ریئلی وانٹیڈ ٹو واچ سچ ویڈیوز, اگر آپ اسی طرح کی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ کی, مدینہ شریف کی اور سعودی عربیہ کی, تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آلسو ڈو شیئر اٹ, کمنٹ, لائک اٹ, and also don't forget to share this video with your beloved ones, and remember me and my family in your precious prayers, and trust me, I make a lot of dua for everyone there in Makkah. اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے, جس کی جو دعا ہے وہ آپ ضرور کمنٹ میں مینشن کریں. نیکسٹ ٹائم میں ضرور وہ اسپیشل دعا کروں گی, کیونکہ یہ ایک امانت ہوتا ہے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو اٹس امانہ, ہمیں اس کی وہ دعا کرنی چاہیے. سو ٹل دین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیران فار واچنگ. شیئر اٹ, سبسکرائب مائی چینل. بائے بائے.